بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ العالمین۔ ہم بات کر رہے تھے کہ انسان جو ہیں وہ ان سے ہم تنگ بھی بڑے ہیں، غلط لوگ بھی بڑے ہیں، حق غصب کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، فراڈ کرنے والے، وعدہ کر کے پابندی نہ کرنے والے سارے ہوتے ہیں۔ پھر اس وقت کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں قحط الرجال جسے کہتے ہیں کہ اچھے انسانوں کی تو شاید کمی تو دور کی بات، شاید اچھے انسان ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے برعکس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے بھی بے شمار لوگ ہیں۔ کئی لوگ نہ مسلسل لا تعداد لوگوں کو افطاریاں کروا رہے ہیں۔ کہاں انسان پیسے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، حق غصب کرتا ہے، وعدے توڑتا ہے، اور کہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریب لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہے، زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، بڑی بڑی اماؤنٹ کی تقسیم کر رہا ہے۔ اور پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رستے میں خیرات کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ایک غریب سے پوچھا تو وہ بیمار تھی کام والی، تو وہ علاج کرا کر آئی، تو میں نے کہاں سے کرایا؟ کہتی جی وہ فلاں ہاسپٹل ہے، تو وہ تو فری علاج کرتا ہے۔ کہتی جی 20 روپے کی پرچی ہے تو میرے سارے ٹیسٹ بھی فری ہوئے اور میرا سارا علاج بھی فری ہوا، اور وہاں دوائیاں بھی فری ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے اگر کسی نے اپنی مرضی سے کچھ دینا ہے تو اس میں ڈال دو، تو ورنہ غریب جو مستحق لوگ ہیں جاؤ۔ میں پھر انٹینشنلی وہاں گیا، تو جب دیکھیں نا معاشرہ جو اتنا خراب ہے تو میں کہتا ہے بعض کا ایسے لگتا ہے اچھے لوگ ہی نہیں رہے، تو میں نے کہا یہ میرے تو قریب ہی ہے، یہاں سے کوئی میرے گھر سے کوئی 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ہاسپٹل تھا۔ وہاں میں گیا تو وہاں دیکھا تو ایک جگہ نا ایک اسٹور ٹائپ یا ایک کمرہ کہہ لیں، اس میں نا کپڑے بھی لٹک رہے تھے جس طرح بوتیک میں ہوتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کے زیادہ تھے، اس میں پرس بھی لٹک رہے تھے۔ اچھا میں نے کہا یہ سستے بیچ رہے ہوں گے، ان سے پتہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو کپڑے کہتے جی یہ تو فری ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں بازار سے نہیں کپڑا لے سکتے تو یہ یہاں سے لے لیں۔ تو میں نے کہا یہ جو پرس اتنے لٹک رہے ہیں، کہنے لگے یہ بھی فری ہیں۔ تو میں نے کہا آتے کہاں سے ہیں؟ کہتے یہ ہم نے لکھا ہوا ہے دیکھو باہر کے جی، جو لوگ اپنے گھر سے ایسی چیزیں جو استعمال کرنا نہیں چاہتے وہ ہمیں دے دیں، تو کئی محروم طبقات ہیں ان کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی تو یہاں سے لے لیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ جی یہاں سے دوائی لیں، اور اگر جو سوٹ پسند ہے یہاں سے اٹھا لیں، اور جو پرس پسند ہے اٹھا لیں۔ اینڈ دس از گوئنگ آن۔ اس کا نام تھا لائف ہاسپٹل۔ ایک اسی طرح وہاں سے آنکھ کا آپریشن کرا کے مریض نکلا، اس نے پٹی باندھی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا آپریشن پر کوئی چارجز ہوئے؟ کہتے نہیں جی 20 روپے کی پرچی بنی تھی، بس اسی پر میرے ٹیسٹ ہوئے اور یہ میرا آپریشن ہو گیا۔ اس سے مجھے لگا کہ یہ دنیا میں قحط الرجال بھی نہیں۔ اور پھر میں سارے اسپتال کا دورہ کیا تو اس میں لکھا ہوا ہے جی یہ کمرہ فلاں شخص نے بنوایا، یہ سارے پنکھے فلاں شخص لگوا گیا، جو لیبارٹری کا جو سامان ہے یہ فلاں شخص نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے، یہ جو میڈیسن آ رہی ہیں یہ جو مسلسل ہمیں ملتی ہیں پیسے یہ ان سے ہمیں آ رہی ہیں۔ تو دس از دیر ان پاکستان۔ تو یہ ایک پازیٹیو رخ ہے انسان کی۔ پھر مجھے لگا کہ یہ جو اللہ نے یہ کائنات بنائی تو اللہ نے اس کی وجہ تخلیق بھی بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو میں نے انسان پیدا کیا اس کا یہ سائڈ بھی دیکھیے، یہ وہ پرتو ہے جو میرا پرتو ہے۔ اللہ کہتا ہے میں لوگوں کو عطا کرتا ہوں، تو میری لائن پر بھی کچھ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ممکنہ نمازوں میں یا اور عبادات میں ان سے غفلتیں ہوں، لیکن یہ جو خدمت انسانی ہے اس میں اتنے آگے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑے پیسے دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ میں نے کہا آپ کی موٹیویٹنگ فورس کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں ایک دن کسی اچھے بندے کی باتیں سن رہا تھا، اس نے مجھے ایک پوائنٹ بتا دیا کہ اگر آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے بندوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو میں نے کہا جی بندوں کے ذریعے سے کیا مراد؟
وہ کہتا ہے بندوں کی خدمت کر کے، ان کی خدمت کر کے آپ اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ ممکن عمرے نہ آپ کو پہنچائیں، یہ اس کے الفاظ تھے، حج نہ پہنچائیں، نماز نہ پہنچائیں، روزے نہ پہنچائیں، لیکن خدمت انسانی اتنی بڑی چیز ہے، یہ اللہ کو اتنا خوش کر دیتا ہے، اس لیے کہ میری مخلوق کی خدمت کی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے والدین کے بچوں سے کوئی پیار کرے اور لک آفٹر کرے۔ اب والدین کو وہ شخص کتنا اچھا لگے گا کہ یہ میرے بچے کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے۔ والدین بھی تو تخلیق کار ہے نا ایک انداز سے، اور اللہ اپنے انداز سے بتاتا ہے کہ یہ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا میری منشا سے پیدا ہوا، ورنہ انسان کیا چیز ہے، یہ دو جرثوموں سے وہ پیدا کر سکتا ہے؟ ان جرثوموں میں کیا ڈی این اے، کیا چپ لگی ہوئی ہے کہ پورے کا پورا انسان، اس کی آنکھیں بھی، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ پاؤں، ساری کمانڈ موجود ہے اس میں۔ یہ کمانڈ تو سائنس ابھی بھی نہیں سمجھ پاتی کہ یہ کمانڈ آتی کہاں سے۔ جیسے کہتے ہیں نا دنیا کا سب سے بڑا جو درخت ہے والیوم کے قد کے لحاظ سے بینیان ٹری ہے یا بورڈ کا درخت ہے، اور اتفاق کیا ہے کہ سب سے بڑے درخت کا بیج بھی سب سے چھوٹا ہے۔ کبھی بورڈ کے درخت کا بیج دیکھیں، بہت چھوٹا ہے، اور اس میں اتنے بڑے درخت کو پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ کیا ہے صلاحیت؟ یہ ہے خالق کائنات۔ پھر مجھے وجہ سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ سارا سال پیسے کماتا تھا، جب میں گزرا تو میں دیکھ رہا تھا روز 150-200 بندہ وہاں افطاری کرتا ہے۔ تو یہ جو انسان کا جذبہ ہے، ریئلی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے، ذات کو قربان کرنا۔ یہ ان لوگوں کے برعکس ہیں جن سے ہم پریشان ہوتے ہیں، جو ہمیں اپنی ذات پر قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قربت چھپی ہوئی اسی میں ہے۔ کون ہے جو اللہ کے نام پر اپنی ذات قربان کرے؟ تو پھر جب اللہ جس کے قریب ہو جائے، میرا خیال ہے نہ ہی اس کو پیسے کی کمی آئے گی، نہ اس کو غم ستائیں گے، نہ اس کو مشکلیں آئیں گی اور مصیبتیں آئیں گی، اس کو آسانیاں اور رزق میں فراوانیاں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اللہ کی رضا سے سرفراز ہو گئے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، کیونکہ جو آخرت میں کامیاب و کامران ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں بے شک اسے اقتدار نہ ملا ہو، وہ معاشرے کا یا ملک کا وہ امیر ترین بندہ بھی نہ ہو، کوئی اہمیت نہیں رکھتی یہ چیز، اس کا کوئی نسلی تعلق ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، اگر اس کا فوکس خدمت انسانی ہے، نکل گیا، اس کی نمازیں کی کوتاہیاں، غفلتیں، کمیاں ساری واش ہو جاتی ہے، اور وہ بندے کو اہمیت ہی بہت دیتا۔ میں تو پھر حیران ہوں کہ بندے کو اتنی اہمیت کیوں دے دی۔ اب اندازہ کرو، جیسے میں نے بات جہاں سے شروع کی وہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے بندوں کے ذریعے پہنچو۔ پھر مجھے فوراً ذہن میں آ گئے ہمارے آخری نبی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ ہے میرا بندہ جس پر میں درود و سلام بھیجتا ہوں۔ آپ نے اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو سب لوگ اسی پر درود و سلام بھیجو۔ یہ ہے، پھر انسان پر بات ختم، اور بتا دیا کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ میں اور فرشتے مسلسل درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ ہے میرا بندہ۔ تو جہاں سے میں نے بات کی تھی، ملے گا اللہ بندوں کے ذریعے۔ یہ ہے روح اسلام، اور یہ ہے روح روحانیت۔